العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ مریم کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں۔ لاسٹ میں جو آیات ذکر کی تھیں ان میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، اور ان کے مقصود یہ ہے بیان کرنے کا کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہو تو کیوں ہم دین کی طرف آئیں؟ ہم تم سے اچھے مقام پر ہیں اور ہماری مجالس تم سے بہتر ہیں، تو پھر ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف کیسے آ جائیں؟ کیونکہ جب مسلمان اسلام کی طرف آئے تو مکۃ المکرمہ میں جو کچھ ہوا، 13 سالہ مکی زندگی سامنے ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اور پھر جب ہجرت فرما کے مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ ان کے مال و متاع تھے وہ مکے میں رہ گئے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا اور وہ تنگ دستی میں وہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اب اگر کافروں کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے اسلام قبول کر کے؟ دیکھو تو صحیح کہ ہمارے پاس مجالس اچھی ہیں، ہمارا مقام تم سے بظاہر بلند و بالا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کے مقامات کو سب کچھ سمجھا، اپنی مجالس اور محافل کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں بلا رہے ہیں تو یہ حقیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیوں جائیں؟ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اب ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ دیندار لوگ جو ہوتے ہیں اکثر وہ چونکہ فراڈ نہیں کرتے ہیں، چوریاں نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ میں متقی پرہیزگار لوگوں کی، خوف خدا رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ زیادہ بلند منصب پر نہیں جا پاتے۔ مطلب یہ اجتماعی طور پہ ہماری گفتگو ہے، ورنہ تو ماشاءاللہ داڑھی والے بچے اور برقعے والی بچیاں ٹاپ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور اچھی پوسٹس پر بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ جو ایک دینی طبقہ ہوتا ہے وہ اکثر آپ دیکھیں گے غربا ہوتے ہیں، ذرا پسا ہوا طبقہ نظر آتا ہے، زیادہ مناسب نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کی گیدرنگ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اب جو ان کے جسٹ اپوزٹ ہیں، پوش علاقوں میں رہنے والے، بڑی گیدرنگ ہے، بڑی سورس والے لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، اگر دین کی طرف ان کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں ہم آ کر کیا کریں گے، ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہی کفار کی مسٹیک ہے، یہی آج کے گناہگار فاسق مسلمان کی سوچ اور فکر کی خرابی ہے کہ دین کی طرف بلانے کا مطلب یہ تو نہیں کہہ رہے کوئی بھی کہ جب تم ادھر آؤ گے دین کی طرف تو تمہیں ایک دم عروج اور بلندی ملے گی، مناصب مل جائیں گے، دنیا قدموں کے اندر گر جائے گی، کروڑوں روپے تمہیں آج مل جائیں گے، سارے منصب تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ اگر یہ مقصود ہوتا پھر تو بالکل ٹھیک بات تھی کہ یار اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس لیے ہم دین کی طرف آئیں تو کہاں ہے تمہارے پاس، تم سے بہتر تو ہم ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن دین کی سے وابستگی کا مقصد یہ کس نے بیان کیا کہ دنیا کی فراوانی؟ دین اگر حاصل کریں گے اللہ چاہے گا تو دنیا کی فراوانی بھی دے گا، ورنہ اصل تو دین اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرنا ہوتا ہے، آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہی کفار نہ سمجھ سکے، یہی ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھ سکے۔ اور جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، اور وہ علم کی برکت سے اپنے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاتا ہے، یہ سب سے افضل درجے کا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تو ہوتا ہے مال نہیں ہوتا، تو وہ اپنے علم کی برکت سے یہ قصد و ارادہ کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو یہ شخص جیسے اچھے کاموں میں لگا رہا ہے میں بھی لگاتا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو بالکل ویسا ثواب ملے گا جیسے پہلے درجے والے کو ملا، اور یہ اسی کے درجے میں ہے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا وہ شخص جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو وہ اب جہالت کے اندر علم ہے نہیں ہے مال ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے علم کو گندے کاموں میں، وہ مال کو گندے کاموں میں استعمال کرتا ہے، گناہوں کے کام میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، فرمایا بدترین درجے میں ہے۔ چوتھا وہ جس کے پاس نہ علم نہ مال، اور وہ یہ تمنا کرتا ہے میرے پاس مال ہوتا نا تو میں اس گناہگار کی طرح کرتا، فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ بس سمجھانے یہ مقصود ہے کہ دو گروہ ہیں، ایک متقیوں گروہ ہے، ایک وہ جو بالکل دنیا دار فاسق فاجروں کا گروہ ہے، اور وہ کہتے ہیں حقارت سے ہم کیا ضرورت ہے ان مولویوں کے پاس آنے کی، ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، اشارہ کریں تو دنیا پلٹ دیں، کال کریں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، پھنس جائیں تو ایک فون کے اوپر سارے کام ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے چھوڑ کر وہاں جانے کی۔ یہ دو ہو گئے۔ ایک ہے بیچ کا طبقہ کہ جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اب ان کی نیتیں چلتی ہیں، اگر یہ نیت کریں کہ کاش
اللہ ہمیں توفیق دیتا ہم بھی دیندار بنتے، نمازی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، اچھے کام کرتے، ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا ثواب ملے گا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اگر ایک شخص کو کہیں نا کہ دونوں گروہ دکھا کے، کچھ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیندار لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے، اور پھر دوسرا منظر دکھایا جائے، گیدرنگ چل رہی ہے، مکس گیدرنگ ہے، عورتیں مرد ہیں، ڈرنک کر رہے ہیں، اور اس سے پوچھا جائے کہاں جائے گا، کہے گا جی ادھر پہنچا دیں مجھے، تو یہ گناہ میں برابر کے شریک۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب آپ کچھ دیکھتے ہیں اس وقت اپنے قلب اور ذہن کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اگر نیتوں کا علم انسان نہ سیکھے تو بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ علم بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کون سا قصد و ارادہ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں۔ ہمیشہ جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق نہیں تو کم از کم دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے توفیق دے گا، میں ایسا بنوں گا، نیک بنوں گا، پرہیزگار بنوں گا۔ یوں نہیں کہ گناہ گار اور فساق اور فجار کو دیکھ کر آدمی دل میں تمنا کرے اگر کاش مجھے منصب ملتا نا، ایسا ہوتا یار، بس پھر آپ ویسے ہی ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ جو جن کو دنیا میں منصب حاصل ہو گیا، وہ دینداروں کو، یا پیسہ حاصل ہو گیا وہ دینداروں کو یا دینی مجالس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنی مجالس کو افضل سمجھتے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو انہی مجالس کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتا ہے، تمنا دل میں رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اور موقع مل جائے تو محفل کے اندر نہیں تو گیٹ کے پاس ہی کہیں جگہ مل جائے تو پہنچ جاتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو پھر اسی حساب سے گناہ ملے گا، اور بالکل وہ برابر گناہ کے شریک بنیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جیسی نیت ویسا انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ عنقریب یہ جان لیں گے کہ من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقام بلند و بالا ہے، نہیں، ان کا مکان شر ہے، برا مکان کس کا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری گیدرنگ بڑی پاورفل اور بڑی زبردست گیدرنگ ہے، نو، وہ اضعف جندا، کون لشکر کے اعتبار سے کمزور ترین ہے، اضعف، ضعیف نہیں فرمایا، اضعف، ضعیف مانے کمزور، اور اضعف مانے دوسروں کے مقابلے میں کمزور، کمزور ترین۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آج یہ جو بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے، سب سے بری مجلس اور محفل وہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسی ہی مجالس، بعض نہیں، بہت ساری ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جس میں ایک گناہ کرنے والا، بہت ہی بڑا پاپی گناہ گار، اسے تو مقام عزت مل رہا ہوتا ہے، لیکن دیندار کو کبھی اس مجلس میں عزت نہیں مل سکتی ہے، اور اس مجلس اور محفل کو لوگ سمجھتے ہیں یہ قابل رشک محفل ہے، کاش ہم بھی اس کا حصہ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اضعاف قرار دے رہا ہے کہ یہ اضعاف ہے لشکر کے اعتبار سے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس نے آخرت کا درس اچھی طرح سمجھا ہے، جس نے آخرت کو اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی ایسی مادی اشیاء سے مطمئن ہو کر اور ان کو اپنی منزل نہیں ٹھہرائے گا، ان کی تمنا کی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ دین کی طرف آئے گا، وہ دینداروں کو سب کچھ سمجھے گا، کیونکہ آخرت کی بادشاہت قرآن گواہی دے رہا ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ چلے میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں ایک عالم دین ہوں تو اس لیے میں اپنے طبقے کی واہ واہ کر رہا ہوں، یہ تو ہمارے رب کا پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو مقام دیتا ہے کہ جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اسی طرف ہمیں مائل ہونا چاہیے۔ اور اوپر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا تھا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدَدْهُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ فرمائیے کہ جو گمراہی میں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ خوب ڈھیل دے گا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان کو وعدہ دیا گیا، یا تو عذاب یا قیامت، تو ان قریب جان لیں گے کہ کون برے مکان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر برے آدمی کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے گناہوں کے باوجود فوری طور پہ پکڑ نہیں ہوتی، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ کسی کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے، کسی کو دنیا میں نہیں پکڑتا، جس کو نہیں پکڑتا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہوتا ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی، جس کو اللہ دنیا میں پکڑ لے نا
وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پیارا ہے اللہ کا، کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اس کے گناہ کا کفارہ بنے گی، اور اگر دنیا میں نہیں پکڑا گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس آخرت کے لیے اس کے لیے عذاب جمع کر رکھا ہے، تو پھر وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو دنیا میں پکڑا جاتا ہے وہ پھر بھی توبہ کر لیتا ہے، جو پکڑا نہیں جاتا وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے۔ تو اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی کرپشن کرتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے چور دروازے سے نکل جاتے ہیں، جتنے بھی کیس بنوا دو بھاگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ، کوئی گواہ مروا دیا، کچھ یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا، بچ گئے جی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو ناقابل گرفت ہو گیا ہے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ ناقابل گرفت نہیں ہوا، اس کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، اور ڈھیل اور ڈھیل اور ڈھیل۔ پھر دا ڈے آف ججمنٹ دیکھیے گا آپ کیا ہوگا، کیا وہاں پر بھی کوئی چور راستہ ہے؟ وہاں کوئی چور راستہ نہیں ہے، وہاں پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ آگے بھی آئے گا، میں اس کو بھی انشاءاللہ نشاندہی کروں گا کہ کس طریقے سے جو کفار کا ذہن ہے وہ شاید بعض لوگوں کا ذہن ہو، تو اگر ہے تو اس کو نکال دیا جائے۔ وہاں کوئی نہیں بچ سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ کا قانون چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یزید الذین اہتدوا ہدی، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام ہے۔ تو جو بھی اچھے ہم کام کرتے ہیں، جو بھی اچھے ہم باتیں کرتے ہیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ بہترین انجام بھی ہوگا۔ پھر فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور اس نے کہا کہ ضرور ضرور مجھے مال اور اولاد ملیں گے۔ یہ وہ بات جو ابھی میں کہنے لگا تھا، وہ دیکھیے حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ نے ایک کافر کو، عاص بن وائل کو، کچھ قرضہ دیا ہوا تھا، تو جب آپ اس سے قرضہ مانگنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دیتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو آخرت میں انجام بھگتے گا۔ اس نے ہمیں کیا کہا کہ کیا ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا اچھا اگر وہاں اٹھیں گے نا تب مجھے وہاں اللہ تعالیٰ مال دے گا، اولاد دے گا، تو وہیں جا کے مجھ سے قرضہ لے لینا۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ لأوتین مالا وولدا، کہ ضرور ضرور دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد، یعنی آخرت میں مجھے مل جائے گا۔ یہ اس کو امید پیدا ہوئی کہ پہلے بات تو آخرت کا ہم انکار ہی کرتے ہیں، اور فرض کر لیں اگر آخرت ملی بھی تو پھر وہاں پہ بھی مجھے انعام ملے گا۔ تو یہ جو بعض ہوتے ہیں نا، جب آپ ان کو کسی کو سمجھائیں یار دیکھو ایسا نہ کرو، چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو پھر ان کو ذرا مذاق اور مسخری سوچتی ہے، تو انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کرو گے آخرت میں ہوتا ہے، آپ فکر مت کرو، جس طرح ہم نے یہاں پر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں آخرت میں بھی کر لیں گے۔ بڑا اس کو لائٹلی لیتے ہیں آخرت کو، کہ ارے دیکھ لیں گے آخرت میں۔ اگر کوئی دل میں تھوڑا بہت آپ کی کسی کی نصیحت سے خوف بھی پیدا ہو تو شیطان فوراً آ کر کہتا ہے کہ یار بڑے اپنے یہاں چکر چلا لیتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو جس نے نہ قرآن پڑھا ہو، نہ حدیث پڑھی ہو، نہ دینداروں کے پاس بیٹھا ہو، تو اسی طرح کے پھر فاسق خیالات آتے ہیں۔ وہ آخرت کو دنیا پر ایک قیاس کر کے سوچتا ہے کہ جس طرح یہاں گھوچے وچے لگا کر، رشوت دے کر، سفارشیں کروا کے نکل جاتے ہیں، ایسے وہاں پر بھی کام ہو جائے گا۔ نہیں، وہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب فرمائے گا، خصوصاً حقوق العباد کے مسئلوں میں بڑی سختی کی جائے گی۔ یعنی چور راستے سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ اپنے کرم سے کسی پر کرم فرما دے تو بس اس کی مرضی ہے، ہم کو کوئی زبردستی کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، معاذ اللہ پہ تو لازم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے ایسا یہاں پر بھی نہیں پھنستے ہیں اور وہاں پر بھی نہیں پھنسیں گے، یعنی جو چور چکاری کرنے والے، بڑی چوریاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو پیسی ہوئی مظلوم عوام ہوتی ہے، جسے بیچارے چھینک پر بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ دہاڑے میں تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ عوام یہ سوچتی ہے کہ شاید ان کو یہاں پر بھی گرفت نہیں ہے، وہاں پہ بھی بچ جائیں گے۔ ان کے میں اطمینان کی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مطلب سفارش سے نکل جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر گرفت فرمائے گا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں، یہ میں نے ایک مائنڈ دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، میں اس میں سمجھا دیتا ہوں
کہ چوریاں کرو، چکاریاں کرو، برائیاں کرو، فراڈ کرو، پھر کسی مزار پہ جا کر چادریں چڑھا دو یا دیگیں پکوا لو یا وہاں پہ کھانا کھلا دو، تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا، یہ بزرگ راضی ہو جائیں گے، یہ بزرگ ہمیں بروز قیامت بچا لیں گے۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب بندے شفاعت فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ یہ قصد و ارادہ رکھتا ہے کہ میں خوب برائیاں کر لوں اور بس تھوڑا بہت لا کر بابا کی خدمت میں پیش کر دوں، یہاں فقراء کو کھلا دوں، تو میرے سارے عیبوں پہ پردہ یہ بابا ڈلوا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ برائیوں سے شدید ترین نفرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے احکام سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مزار پہ جا کے کھانے کھلا دیں گے، چادر چڑھا دیں گے، وہاں غریبوں کو بچیوں کی شادیاں کروا دیں گے، تو وہ بابا ہماری بے نمازی پن کو، ہمارے فراڈ کو، ہماری خرابیوں کو نظر انداز کر کے وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمیں بہت انعام دلوا دیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ ہمارے گناہوں سے بالکل جیسے پہلے ناراض تھے ایسے ہی ناراض رہیں گے۔ اور وہ اس چیز اور یہ ہمارا قصد و ارادہ کہ خالی ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے عیبوں پر دلیری حاصل کرنے کے لیے کچھ نذرانہ پیش کرنا، کیا وہ ہم اللہ کی عطا سے ہمارے قلبی خطرات پر آگاہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، خبر دے گا۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے کہ وہ فراڈ کرنا چاہتا ہو اور خالی آپ کو رشوت کے طور پہ کچھ دے کے نکلنا چاہ رہا ہو، کہ بس آپ اس کو وہ نہ دیکھیں اور یہ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے، تو آپ اس کی ڈیڑھ ہوشیاری کو اس کو ذرا اچھی طرح سبق ہی سکھائیں گے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ مزار پر چادر چڑھانا اگر شرعی طریقے سے ہو ناجائز نہیں ہے، وہاں کھانا کھلانا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ جو قصد و ارادہ ہے کہ جی جتنے مرضی فراڈ کر لوں، بس تھوڑا سا لا کے ادھر کروں گا، سب پہ پانی پھر جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔